بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں بھی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے۔ ہمارے رپورٹر ایم بی نیوز عمران ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی وحید حسن گوندل کا ختم نبوت چوک کے اطراف کے تمام بازاروں کو وزٹ۔ اس دوران انہوں نے دکانداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہنے کی ہدایت کی اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی اور جرمانے کیے جائیں گے۔ انہوں نے بازاروں میں صفائی کی بہترین انتظامات کے لیے بلدیہ افسران کی ہدایت جاری کی۔ عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی وحید حسن گوندل کی کارکردگی کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز ضلع بکھر کے زیر اہتمام پیپلز سیکریٹریٹ بکھر میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پی وائی او کی بکھر میں تنظیم سازی کے حوالے سے ایک خصوصی میٹنگ کا سینئر رہنما پیپلز پارٹی اعجاز علی شاہانی کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیپلز سیکریٹریٹ پیالہ چوک بکھر میں سینئر رہنما پیپلز پارٹی الحاج اعجاز علی شاہانی کی زیر صدارت اور ڈویژنل نائب صدر زین اعجاز شاہانی کی زیر نگرانی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پی وائی اے کا میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک ناصر حسین فیڈریشن لیڈر، بابر علی اور ملک محمد علی جوہر نے میٹنگ میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی خدمات اور پی ایس ایف اور پی وائی او کے حوالے سے الحاج اعجاز علی شاہانی نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق آستانہ قادریہ کلندریہ ہانسا والا شریف بکھر میں ماہانہ محفل نعت بسلسلہ پنجتن پاک کا اہتمام کیا گیا۔ محفل پنجتن پاک کی زیر صدارت سائیں محمد پرویز قادری نے کی۔ پنجتن پاک کی عظیم الشان روحانی محفل میں نعت خوان محمد اشرف قمر آبادی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل پاک میں کثیر تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سائیں محمد پرویز قادری کا کہنا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی بدولت ہی اسلام پھیلا ہے۔ اولیاء کرام کی ہر دور میں اللہ کی توحید اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا درس دیا ہے۔ مری بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مری کی جانب سے وکلاء اور سائلین کی سہولت کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں سینئر قانون دان اور سابق صدر سپریم کورٹ ممبر بار کونسل سید کلب حسن سمیت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپورٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ کھیلوں کی، جہاں فاسٹ بالر شاہین آفریدی کے پاس جنوبی افریقہ کے خلاف آج پہلے ٹی20 میں بڑا سنگ میل حاصل کرنے کا موقع آ گیا۔ 24 سالہ نوجوان پیسر ٹی20 میں 100 وکٹیں لینے والے پاکستان کے تیسرے کھلاڑی بننے 3 وکٹیں دور ہیں۔ اس دو وقت میں شاہین آفریدی اپنے سسر اور قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کے ساتھ 97 وکٹوں کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہیں۔ شاہین کے پاس سیریز کے دوران ایلیٹ 100 وکٹوں کے کلب میں شامل ہونے کا موقع ہے۔ پاکستان چیمپئن ٹرافی کا ہائیبرڈ ماڈل پر آئی سی سی سے تحریری یقین دہانی کا مطالبہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئن ٹرافی 2025 کے ہائیبرڈ ماڈل پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی سے تحریری یقین دہانی مانگ لی۔ بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی نے انڈو ایشین نیوز سروس کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے چیمپئن ٹرافی 2025 کے حوالے سے حتمی اعلان بدھ کے روز متوقع ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پی سی بی نے مبینہ طور پر آئی سی سی سے مستقبل کے ٹورنامنٹس کے لیے ہائیبرڈ ماڈل پر تحریری یقین دہانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کیا پاکستان اب بھی فائنل کھیل سکتا ہے؟ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دوران رواں سائیکل میں 10 ٹیسٹ میچز باقی ہیں اور متعدد ٹیم فائنل کی دوڑ میں شامل ہیں، جن میں جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور بھارت مضبوط امیدوار ہیں۔ درج ذیل دی گئی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ کون سی ٹیم کسی طرح ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ ٹاپ پوزیشن پر موجود جنوبی افریقہ کے اس سائیکل میں اب صرف پاکستان کے خلاف 2 میچز بچے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فخر زمان بیمار ہیں، امید ہے جلد صحت یاب ہو کر قومی ٹیم میں واپس آئیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا ہے کہ سارا پاکستان فخر زمان کو جانتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کہ فخر زمان کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے۔ سلیکشن کمیٹی پر امید ہے کہ فخر زمان مختلف کریکٹر ہیں۔ فخر زمان بیمار ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ چیمپئن ٹرافی سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان ڈی آئی خان میں کامیاب آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پیر کو سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے موجودگی کی اطلاع پر
ضلع ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن، 2 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے نتیجے میں 2 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مصر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 خوارج مارے گئے جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملک نوید اشرف کی رپورٹ کے مطابق چوا سیدن شاہ ٹریفک پولیس چکوال کے ہونہار سپوت مصور شہباز کی پرموشن اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ مصور شہباز کی پرموشن پر دوست احباب کی جانب سے انہیں مبارکبادیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر مصور شہباز پولیس خدمت مرکز چوا سیدن شاہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اشفاق ٹاؤن ٹنڈوالہ یار کے رہائشی مینگواڑ برادری کے لوگوں کا مختار لغاری کے خلاف احتجاج۔ ٹنڈوالہ یار اشفاق ٹاؤن کے رہائشی مختار لغاری کے خلاف مینگواڑ برادری نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن پہلے اشفاق ٹاؤن میں ایک رولو کتی نے مختار لغاری کو کاٹا تھا۔ اب وہ مختار لغاری ہمارے پریشان کر رہا ہے کہ رولو کتا مینگواڑ برادری کا ہے۔ مختار لغاری نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور جھوٹے ہمارے اوپر تھانے میں کمپلین بھی درج کروائی۔ مختار لغاری ہمارے خواتین، بچوں اور بڑوں کو بلیک میل اور تنگ کر رہا ہے، ہمیں چین سے جینے نہیں دے رہا۔ ہم ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار اور ڈی آئی جی حیدرآباد سے اپیل کرتے ہیں کہ مختار لغاری کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل رجسٹرڈ کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک شہباز خان اور صدارت شوکت علی آزاد ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خالد یاسین نے ادا کیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ڈاکٹر انوار مہدی، الطاف حسین ملک، راجہ ریاض پیرزادہ اقبال، شورش علی آزاد، مہر قاسم اور ملک سردار نے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ صدر ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل رجسٹرڈ شوکت علی آزاد ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد عام انسان کو شعور و آگاہی دینا ہے کہ وہ 10 دسمبر 1948 اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے پاس کردہ قانون کے مطابق آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی دوسرا شخص غلام نہیں بنا سکتا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں برسر اقتدار طبقہ اور بیوروکریسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، خود تو تمام مراد حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لینے میں دوڑ لگا رکھی ہے، لیکن عام انسان تھانوں کچہریوں میں انصاف کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ خبروں کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ عملہ میونسپل کمیٹی خانوال کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبد الوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب۔ میونسپل کمیٹی خانوال کے صفائی عملہ خواتین اور مردوں کا ڈپٹی کمشنر خانوال آفس کے باہر تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج کرتے ہوئے سویپرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، جبکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بچے ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر آنے والا ہے، ہمیں نئے کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں، مگر ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ڈی سی آفس خانوال کے باہر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ سویپرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی سی خانوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق 9 دسمبر عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے ڈے کے حوالے سے سی پی ڈی آئی اور گلینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا کلب رجسٹرڈ چنیوٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فوکل پرسن محمد عمران، چیئرپرسن ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا کلب پیرزادہ عمران حسین، شیخ محمد عثمان، سیف علی خان، شیخ جہانگیر، شہباز علی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بدعنوانی کی حوصلہ شکنی اور احتساب کا کلچر فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا کردار بدعنوانی کے خاتمے اور حقائق سامنے لانے میں اہم ہے۔ شفافیت اور دیانت پر مبنی ایک بدعنوانی سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ نصرت آباد چنہاب نگر میں نو مسلمین غربا کے سینکڑوں گھرانوں میں ماہانہ راشن
بیواؤں میں نقد و وظائف تقسیم کیے گئے۔ پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان مولانا قاری محمد رفیق نفیسی شمس الدین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غربا کی خدمت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدقہ جاریہ ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان نو مسلمین غربا کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ تحریک تحفظ ختم نبوت کی معاونت کے لیے مخیر حضرات غربا نو مسلمین کی کفالت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے۔ تعلیمات نبوی بے مثال لائق تقلید نمونہ اسوہ حسنہ رائے نجات ہیں۔ آخر میں ملکی سالمیت اور نو مسلمین کے ثابت قدم رہنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے، جہاں لاہور سرگودا روڈ سنگل ہونے اور ہیوی ٹریفک کے بہاؤ کی وجہ سے اس روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ اب تک سینکڑوں قیمتی جانیں حادثات کی نذر ہو چکی ہیں۔ لاہور سرگودا روڈ کو خونی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ روڈ سنگل ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا معمول بن چکا ہے، جو کہ اب تک سینکڑوں انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن چکا ہے۔ اس روڈ کو متعدد بار ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ روڈ نہ بن سکا۔ اب تک سینکڑوں انسان اپنے قیمتی اعزاز سے محروم ہو گئے۔ حکومت اور ذیلی انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ مناہل خان نے ایک بار پھر راولپنڈی میں میدان مار لیا۔ سیروز تھیٹر میں جاری ڈرامہ جانو سن ذرا میں شاندار پرفارمنس شائقین کے دل جیت لیے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ خوب اداکارہ مناہل خان، جو آج کی تاریخ میں سپر سٹار بننے کی طرف گامزن ہے اور پنجاب کے ہر شہر کے ہر سٹیج پر اپنے فن کا لوہا منوا رہی ہیں، ایک بار پھر شائقین کی پرزور فرمائش پر راولپنڈی کے سیروز تھیٹر میں ڈرامہ جانو سن ذرا میں پرفارم کر رہی ہیں۔ جانو سن ذرا میں ان کے ساتھ سپر سٹار گلفام، آنچل خان، نینا خان و دیگر آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں مناہل خان اپنے فن کا لوہا منوا رہی ہیں۔ مناہل خان کی شاندار ڈانس پرفارمنس اور اداکاری نے شائقین کے دل جیت لیے، اور اداکارہ کا ڈرامہ جانو سن ذرا کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے مداح جو ہیں وہ میرے فن کو سراہیں، اور اس کے لیے میں بہت سخت محنت کرتی ہوں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے مداحین کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ شائقین ڈرامہ میرے ڈرامے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور آنے والے وقت میں کوشش کروں گی کہ میرے مداحوں کے لیے اچھی سے اچھی پرفارمنس تیار کرتی رہوں۔ اداکارہ کومل بٹ نے شالیمار کا میدان مار لیا۔ خوشبو خان، فیروزہ علی اور نسیم وکی جیسے فنکاروں کی موجودگی میں شائقین کی توجہ حاصل کر لی۔ ان کا ڈرامہ سونیا دے نخرے کمال سپر ہٹ قرار۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندی ندیم چودھری سے۔ جی ندیم چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ کومل بٹ، جو نام ہے ایک خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ کا، جس نے آؤٹ ڈور میں شاندار کامیابیاں سمیٹنے کے بعد جب لاہور کا رخ کیا تو اپنے خود حسن اور فن سے یہاں کے شائقین کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ اداکارہ جو آج کل لاہور کے شالیمار تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہیں، اور ان کا ڈرامہ سونیا دے نخرے کمال شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں ان کے ساتھ سینئر اداکارہ خوشبو خان، فیروزہ علی، ایان اختر و دیگر فنکار شامل ہیں، اور کامیڈی کے شعبے میں نسیم وکی، فہد اوان، حامد رنگیلا، اسد مکھڑا جیسے فنکاروں کی موجودگی میں کومل بٹ اپنے فن کا لوہا منوا رہی ہیں۔ اداکارہ جنہوں نے پچھلے دنوں لاہور کے پرنس تھیٹر میں شائقین کے دل جیتے، اب شائقین کے پرزور اصرار پر لاہور کے شالیمار تھیٹر میں ہدایتکار نسیم وکی کے ڈرامہ سونیا دے نخرے کمال میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور یہاں پر بھی اتنے بڑے فنکاروں کی موجودگی میں اپنے فن کا لوہا منوانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اس مشکل کام کو کومل بٹ نے آسان کر لیا اور شائقین کے دل جیت لیے۔ ان کا ڈرامہ سونیا دے نخرے کمال شائقین کی توجہ کا نہ صرف مرکز بنا،
اور ان کی پرفارمنس پر شائقین کی تالیاں اور سیٹیاں ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مداحوں کے لیے ہر بار کوئی نئی چیز لے کر آئیں، اور وہ کس حد تک کامیاب رہتی ہیں وہ شائقین کی داد بتاتی ہے۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی اپنے مداحوں کی امیدوں پر پورا اترتی رہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی بیلاروس کے سفیر اینڈری مٹلیٹیسیا سے ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے اسلام آباد میں پاکستان میں بیلاروس کے سفیر اینڈری مٹلیٹیسیا سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی اور تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ یہ ملاقات بیلاروس کے سفارت خانے میں ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ ملاقات کے دوران رمیش سنگھ اروڑا نے پنجاب حکومت کی اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے جاری اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے حکومت کی اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ایک ایسا جامع ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں جہاں تمام مذاہب کے افراد عزت اور مساوات کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے پنجاب کی قیادت نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پرجوش استقبال کیا۔ ملاقات میں گزشتہ ہونے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پاور شیئرنگ کی میٹنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بین الصوبائی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس لاہور میں 24 دسمبر کو ہوگا۔ امید ہے کہ اس کے بعد معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ مسلم لیگ نون لیگ کو پی پی سے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طاقت، کھویا ہوا مقام اور وقار بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کو مستحکم، پرجوش، متحرک اور متحد دیکھ کر خوشی ہوئی۔ خانیوال ریلوے کالونی میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، سرکاری ریٹ انسپیکٹر نے اپنے ریٹ مقرر کر لیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب۔ صغیر بلوچ ریٹ انسپیکٹر حال تعینات ریلوے ملتان کی 500 انگلیاں گھی میں قانون کی دھچیاں اڑاتے ہوئے اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ریلوے کالونی میں اپنے الاٹی کوارٹر نمبر 255 سے ملحقہ ریلوے سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر ناجائز تجاوزات قائم کرتے ہوئے کمرے تعمیر کر کے متعدد غیر متعلقہ افراد کو رینٹ پر دے رکھے ہیں، جن کی آمدنی سرکاری خزانے میں جانے کے بجائے ذاتی تجوری میں جا رہی ہے۔ مبینہ طور پر مشکوک افراد کی سرگرمیوں سے اہل علاقہ پریشان ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈی ایس ریلوے ملتان، چیئرمین ریلوے اور جی ایم ریلوے پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سرکار کو سالانہ لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگانے والے کے خلاف فوری سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور ناجائز وصولی کی ریکوری کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز۔